بڑی جلدی ہے چلنے کی، اسلام دعا کا طریقہ نہیں آتا تمہارے اس کزن کو؟ زوناشا نے بے باکی سے کہا، لیکن وہ مخاطب سحر سے تھی۔ ہاں، یہ زوناشا میری فرینڈ، اور زوناشا یہ میرا کزن میجر زاہد اقبال۔ زاہد جانے کو مڑنے لگا جب وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ او نائس نیم، آپ سے مل کے اچھا لگا۔ آپ سے مل کے تو بہت ہی زیادہ اچھا لگا۔ ہمارے پیارے پاکستان کی خوبصورت نوجوان، کیا مجھے آٹوگراف مل سکتا ہے؟ زوناشا نے جلدی سے پین پکڑا اور اپنی ڈائری ٹٹولنے لگی جو وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی، اور پھر زاہد کی طرف بڑھائی جس پر زاہد نے آٹوگراف دیا اور بولا، نائس ٹو میٹ یو مس زوناشا، سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ وہ دونوں چلے گئے اور زوناشا ابھی تک انہیں دیکھ رہی تھی۔ صبح جب وہ اکیڈمی گئی تو زوناشا اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جب سحر آئی تو وہ زوناشا نے جلدی سے کہا، یار وہ میجر زاہد اقبال بڑا ڈیسنٹ بندہ ہے، بہت خوش نصیب ہو جو تمہیں ایسا ملا۔ زوناشا بہت چہک رہی تھی لیکن سحر خاموشی رہی۔ جب وہ دوبارہ بولی، سحر، کیا تمہیں میجر جیسے ہینڈسم بندے کو دیکھ کے کچھ فیلنگز چینج نہیں ہوتی؟ تمہارا کیا مطلب ہے، محبت وغیرہ؟ ہاں، ظاہر سی بات ہے یار، وہ تمہارے قریب رہتا ہے تو کچھ تو دل میں گھنٹی بجنی چاہیے۔ سحر ناران کے بہت خوبصورت پہاڑ کو پینٹ کر رہی تھی جب بولی، بالکل بھی نہیں، لازمی تو نہیں، اور پاس رہنے والے سے محبت بھی کی جائے۔ اوہ، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اچھا، پھر کیا تم مجھے اس کا نمبر دے سکتی ہو؟ وائی نوٹ، میری ڈائری کے پہلے صفحے پر اس کا نمبر لکھا ہے، تم لے سکتی ہو۔ زاہد کے ساتھ رہتے رہتے تقریباً اس کے 1.5 سال ہو گئے تھے۔ ان 1.5 سالوں میں وہ زاہد کی عادی تو ہر ممکن طور پر ہو گئی تھی اور سمجھنے لگی تھی کہ زاہد اسے چاہتا ہے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ شاید جب سے زوناشا کو نمبر دیا تھا، زوناشا اکثر کبھی زاہد کے گھر میں ہوتی، کبھی یہ ریسٹورنٹ میں، کبھی شاپنگ مال۔ چھٹی کا دن تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ گزارتا تھا، اور پھر اکثر وہ فون پر بھی محو گفتگو ہوتا اور بہت کم وہ سحر سے بات کرتا۔ اگر کرتا تو رسمی سی گفتگو کر لیتا۔ سفینہ بیگم آج کل بہت نوٹ کر رہی تھی کہ زاہد اور زوناشا کافی ساتھ رہتے ہیں۔ سو ایک دن موقع پاتے ہی وہ پوچھنے لگی، مجھے لگتا ہے میرے بیٹے نے میرے لیے بہو کا انتخاب کر لیا ہے۔ زاہد لیپ ٹاپ پہ بیٹھا فیس بک پر چیٹنگ کر رہا۔ جب زاہد نے لیپ ٹاپ ایک طرف کیا، اور میری پیاری موم، کیا ضرورت ہے بہو کا جھنجھٹ پالنے کی؟ بہو کی تو اللہ نوبت نہ لائے، مگر بیٹا ایک خوبصورت سی چاند سی بہو لانے کی ہر ساس خواہش مند ہوتی ہے، اور مجھے بھی خواہش ہے۔ ماما، آپ پھر وہی بات کرتی ہیں، آپ جانتی ہیں نا کیسی سخت ڈیوٹی ہوتی ہے میری، کبھی کہاں اور کبھی کہاں، اور کبھی کہاں سے گولی لگ جائے کوئی پتہ نہیں۔ کسی کی زندگی کیوں تباہ کرو ممی؟ وہ آپ ہیں جنہوں نے اتنی مشکل جوانی میں اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اللہ نہ کرے زاہد، خدارا ایسی باتیں نہ کرو، میری جان پر بن جاتی ہے جانتے ہو تم، اور میں رونے میں لگ جاتی ہوں اور تم بات کو ختم کر دیتے ہو۔ لیکن اب میں تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں ہوں، میں جا کر زوناشا کا ہاتھ مانگ لوں گی۔ منگنی فی الحال کر لیں گے، شادی جب تم چاہو۔ مام، زوناشا کم ان، وہ کھلکھلا کے ہنسا۔ سفینہ بیگم غصے سے گویا ہوئی، کیا مطلب ہے، اگر زوناشا بھی نہیں تو پھر کون سے حور سے تم کرو گے شادی؟ سحر سے، میں سحر سے شادی کروں گا۔ سفینہ بیگم انگش بدان رہ گئی۔ وہ بولتا ہی چلا گیا، موم وہ ہمیشہ سے مجھے پرفیکٹ لگی تھی۔ ہم ایک کشتی کی مسافر ہیں، ایک منزل کے راہی ہیں، ہمارے ذہن ملتے ہیں موم، میں جانتا ہوں آپ کو جو خدشہ ہے، آپ اس کو پسے پش ڈال دیں، میں سحر کو ہر وہ خوشی دوں گا جس کا اس نے سوچا ہوگا۔ موم، میں سحر سے پیار کرتا ہوں، لیکن میں اس فیصلے کو خود نہیں کرتا بلکہ اس کا حق خود سحر کو دیتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر بولا، سحر سے پوچھ لیں اگر اسے کوئی اعتراض نہ ہو تو، جب آپ چاہیں نکاح کا دن رکھتے ہیں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو زاہد؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ وہ دیوانہ ور زاہد کے ہاتھ چومنے لگی۔ 2 دن سے وہ بسترے مر پر پڑی جب سے اس نے سنا تھا زاہد فون پہ بات کر رہا تھا زوناشا سے اور کہہ رہا تھا کہ میں آج کل شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ساری رات سحر نے تڑپتے ہوئے گزاری تھی۔ صبح وہ اکیڈمی گئی تو معلوم ہی نہ ہو سکا، بھائی کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خون کافی بہہ گیا تھا۔ سحر نے سفینہ کو کال کی، سفینہ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، ادھر قریبی زاہد کی ڈیوٹی تھی، لہٰذا وہ ہاسپٹل کی طرف آیا۔ سر پر کافی چوٹ لگی ہوئی تھی۔ زاہد کا دل ہولنے لگا۔ 2 دن بعد اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ ہاسپٹل سے آنے کے بعد سفینہ بیگم اسے بار بار سوپ پینے کے لیے اصرار کر رہی تھی، لیکن وہ یہی کہہ رہی تھی کہ دل نہیں چاہ رہا۔ سفینہ بیگم زاہد کہتے ہی فکر مندی سے بولی، زاہد وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے، بالکل سوپ نہیں لیتی۔ موم، آپ لیٹ ہو رہی ہیں، سحر کا خیال میں رکھ لوں گا کیونکہ میری چھٹی ہے۔ کرسی گھسیٹ کے سحر کے قریب لایا اور سوپ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا تو سحر نے منہ موڑ لیا، میرے ہاتھ سے بھی نہیں لوگی؟ زاہد مسلسل نظر سحر کے چہرے پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ میں زوناشا نہیں ہوں، مجھ سے ایسی بے باک گفتگو مت کیجیے۔ او گستاخی معاف جنابی عالیہ، میں نے کیا گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں آپ کی شان میں؟ وہ محظوظ ہونے لگا۔
فضول باتیں مت کیجیے، میرے ساتھ آپ سے میرا پوچھتا ہی کیا ہے؟ جائے آپ یہاں سے، آپ کو کیا میں زندہ رہوں یا مردہ؟ سحر کیا ہو گیا ہے؟ اچھا یہ بتا، ناراض ہے کیا؟ پھر دھیرے اس کی لیٹیں پیچھے کرتا ہوا بولا، میں نے کہا نہ ناراض ہونے والا مجھے کوئی حق نہیں بھلا، میں کیا لگتی ہوں آپ کی؟ جو لگتی ہے زناشا لگتی ہے، چاہے اس کا خیال رکھیں، سکون سے رہنے دیں مجھے۔ میں زناشا کا خیال کیوں رکھوں، سحر کا کیوں نہ رکھوں؟ اس لیے کیونکہ آپ زناشا پر مرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، جلدی شادی کر لیں گے اس سے، اور آپ کو حق بھی ہے کہ آپ اپنی ہونے والی بیوی کا خیال رکھیں۔ آپ کی بلا سے میں مروں سڑوں بھاڑ میں جاؤں، آپ کو نہ کوئی پرواہ ہونی چاہیے اور نہ ہی ہوگی۔ آپ جائیں بولڈ سوناشا کے پاس۔ اب اٹھ کے بیٹھ گئی تھی، زاہد مسلسل مسکرا رہا تھا۔ کیوں نہیں ہے پرواہ مجھے، سحر تمہاری ہی تو پرواہ ہے۔ اگر پرواہ ہوتی تو مجھ سے فرمائش کرتے۔ آپ نے ایک بار بھی مجھ سے میری تصویر بناؤ جب تک میں نے نہیں کہا، آپ نے مجھ سے نہیں کہا، اور آپ نے مجھے کہا ہی نہیں کہ میں آپ کی تصویر بناؤں۔ تو آپ زناشا کے ساتھ فون پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور خود اسے فرمائشیں کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ میں تھی جب مصوری سیکھنی شروع کی تو ایک دن رات لگا دیے اور وہ تصویر آپ کی تھی۔ آپ کی بے رخی سے میں تڑپتی رہی اور آپ تو اس کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے۔ کیا معلوم ہو سکا آپ کو 2.5 سال سے آپ کی محبت میں گرفتار کون لڑکی ہے؟ یہی وہ سحر ہے جس کو آپ نے سحر بلایا اور وہ سحر ہوئی۔ زاہد کو لگا وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گی۔ اب الماری سے وہ تصویر اٹھا کر لائی اور زاہد کی طرف پھینکنے لگی۔ پلیز سحر، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ تم پانی پیو، تصویر کو رکھ دو۔ اس کو بیڈ پر بٹھا کے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور دھیرے دھیرے بولنے لگا، محبت سے محبت ہوئی تھی نہ جب سحر تمہیں دیکھا تھا، اور باقی تم میری لائف میں سحر ہی بن کے آئی تھی۔ جب سے دیکھا تھا تو تمہارے ساتھ کا خواہش مند رہا تھا۔ میں نے جب بھی پیش قدمی کی تمہیں 2 قدم پیچھے پایا تھا۔ پھر مجھے کچھ دنوں میں لگا تم مجھے اہمیت دینے لگی ہو، لیکن اگر میں تم سے شادی کی بات کرتا ہوں تو تم اس کو فقط میری ہمدردی سمجھ لو گی۔ میں لاوارث لڑکی ہوں جسے ہمدردی کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ سوناشا جو کافی مجھ میں انڈرسٹینڈ تھی، مجھے اس کے ساتھ ٹائم پاس کرنا اچھا لگا، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ میں یہ جان سکوں سحر کو وہ مجھے اپنا آئیڈیل مانتی ہے یا نہیں۔ صرف میرا گمان ہے، سچ تو یہ ہے کہ میں تمہارے منہ سے تمہاری محبت کا اقرار سننا چاہتا تھا۔ اب جب جج صاحب مجھے شادی کا حکم دیں تو مجھے منظور ہوگا۔ جھوٹ ہے سب، واسو صاف کر رہی تھی اور خوبصورت مسکان اس کے چہرے کو منور کر رہی تھی۔ اگر نہیں یقین آتا تو موم سے پوچھ لو، میں نے ان سے بھی تمہاری بات کی تھی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن فی الحال میں صرف نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا بہت اہم مشن ہے، اگر وہ کامیاب ہوا تو پھر شادی کریں گے بہت جلد۔ یہ آپ نے سوچا بھی کیسے آپ سے شادی کروں گی؟ زاہد ہونکوں کی طرح سحر کو دیکھنے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے جناب عالیہ، جو آپ حکم دیں گی وہی لایا عمل لایا جائے گا، حکم کیجیے۔ آپ کو عمر قید کی سزا ہے، محبت کا اظہار نہ کرنے کے لیے اور ایک لڑکی کی انا کو توڑنے کے لیے۔ آپ کا یہ غلام کیسے بہت محبت کرتا ہے اور عمر قید اس کے لیے سخانے روح ہے۔ بس پہنچ گئی تھی اور سارا کا سرونٹ اس کا بریف کیس اور چھوٹی بڑی چیزیں بس میں رکھ رہا تھا۔ فہد بھی پہنچ گیا تھا۔ سارا ماما پاپا کے گلے مل کے رو رہی تھی۔ بیٹا پہنچتے ہی ضرور فون کر لینا۔ اوکے پاپا ماما، آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ٹینشن نہ لیں، میں 20 سال کی ہو گئی ہوں، کھانا کھا لیا کروں گی، بلکہ جب بھی کھانا کھاؤں گی آپ کو پکچر بنا کے بھیج دیا کروں گی۔ صباحت بیگم مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی اور اس تیزی سے مسلسل چپ کرانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سارا میری جان، میرا دل ٹوٹ رہا ہے، نہ جاؤ۔ بیگم کیسی بچوں والی باتیں کر رہی ہو، اب اس کے جانے کا ٹائم ہے اور آپ رو رہی ہو اور اس کو روک بھی رہی ہو، راستے میں بھی وہ پریشان رہے گی۔ اجاز صاحب اب قدرے غصے میں بولے تو صباحت بیگم نے آنسو پوچھے اور سارا کو چومنے لگی۔ جب وہ بس کی طرف بڑھی تو فہد نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اپنا بہت خیال رکھنا اور پہنچتے ہی کال کرنا، میں تمہیں بہت مس کروں گا، آئی لو یو سو مچ۔ سارا نے دل برانہ مسکراہٹ سجائی تھی۔ پاپا ہم پہنچ گئے ہیں، موم کہاں ہے انہیں بتا دیں۔ لاہور سے مری تک کا 6 گھنٹے کا طویل سفر طے کرنے کے بعد سارا نے کال کی تھی۔ اسی اسنا میں صباحت نے فون لیا۔ بیٹا تم خیریت سے پہنچ گئی ہو نا میری جان، تم تنگ تو نہیں ہو رہی؟ تم تو کبھی بائی روڈ سفر بس پہ کیا ہی نہیں تھا۔ پلیز موم ٹینشن نہ لیں، مجھے بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا میں نے، اور آپ کو پکچر ای میل کر رہی ہوں۔ تم نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ موم ابھی ہم ہوٹل پہنچے ہیں، کھانے کو آرڈر کر دیا ہے، اب سامان وغیرہ سیٹ کر رہے ہیں۔ ہیلو ہیلو ہیلو، تم کیا کہہ رہی ہو سارا؟ مجھے آواز نہیں آ رہی۔
سگنل کمزور ہونے کی وجہ سے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی اور صباحت بیگم فون کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر کچھ ہی دنوں میں نکاح کا پروگرام رکھا۔ اس کے لیے میرج ہال ارینج کروایا گیا اور سحر اور سفینہ بیگم پورے دن بازاروں کا چکر لگانے لگی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا۔ سحر نے نکاح نامے میں دستخط کیے اور اپنے نام کے ساتھ میجر زاہد اقبال لگا کے بہت خوش تھی۔ کیا ضرورت ہے اتنا سب کچھ کرنے کی ڈیئر؟ کیا پتا شادی قسمت میں ہوتی بھی کیا نہیں؟ کیوں نہیں ہوگی، ضرور ہوگی۔ آپ کو امید نہیں ہے؟ کیا آپ کو ڈر ہے میں مکر جاؤں گی؟ وہ چھیڑنے لگی۔ نہیں سحر، یہ بات نہیں، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، لیکن یہ جو میرا خطرناک مشن ہے، کیا پتا شادی کا موقع دے بھی کہ نہیں؟ تو وہاں بندہ لاپتہ ہو جاتا ہے یا بیوی منکوحہ بیوہ ہو جاتی ہے۔ خدا کے لیے ایسا مت کہیں۔ آپ کو اللہ کرے میری زندگی بھی لگ جائے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے وہ زندگی ہی نہیں چاہیے سحر جو لمبی ہو لیکن اس میں سحر کی کمی ہو۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ ہال کی ڈیکوریشن زاہد نے اپنے پسندیدہ کلر اور وائٹ اور سرخ گلابی کلیوں اور پھولوں سے کی تھی اور یہ دو کلر اس کا جنون تھا۔ خود آف وائٹ شیروانی میں ملبوس تھا جس پر ہلکی پھلکی ریڈ کڑھائی کی تھی، جبکہ سحر آف وائٹ خوبصورت میکسی میں ملبوس زاہد کے بالوں میں بیٹھی تھی۔